ویلکم بیک ناظرین. آج ہم لوگ جو اپنے پروگرام کے اندر لاجسٹکس انڈسٹری کو جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اور جنرل مینیجر اے پی ایل لاجسٹکس جو میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ وجودین صاحب. ڈسکشن کو یہاں پہ کنٹینیو کروں گی. تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں کہ اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول اس انڈسٹری کے اندر اوبیسلی اگر آپریشنس کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی منیمم لیول پہ کرنٹلی انڈسٹری جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہی ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اپرچونیٹیز کیا موجود ہے اگر ایک انڈیویجول اس انڈسٹری میں آج موو کرنا چاہے یا پہ آنا چاہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اپرچونیٹیز کتنی موجود ہے اس انڈسٹری کے اندر؟ آئی تھنک فار انڈیویجول اس کے لیے کافی اپرچونیٹیز ہیں. اب آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر وی آر آفرنگ کورسز ان سپلائی چین مینجمنٹ اینڈ لاجسٹکس. لوکل یونیورسٹیز پہ بھی کافی ہم نے اف وی سی اے لاٹ آف یونیورسٹیز آر آفرنگ دوز کورسز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو لاٹ آف پوٹینشیل اینڈ if any individual wants to join this industry, they can see a very bright future for them as far as the industry is concerned. سپلائی چین انڈسٹری سر نے مینشن کیا, بالکل ہم نے دیکھا ہے اب جو ہے ایک نیا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے اندر کافی زیادہ اسٹڈیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, لوگ انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر. تو کیا اس کا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر؟ بیکاز جیسے ہم نے اس پروگرام کے اسٹارٹ میں ہی بات کی کہ جغرافیکل لوکیشن جو ہے پاکستان کی بہت امپورٹنٹ ہے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نئے انڈیویجولز آئیں گے تو نیو آئیڈیاز اوبیسلی ویلکم ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اس انڈسٹری کو آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وی آر ہیونگ اے نیو پورٹ کمنگ اپ. گوادر پورٹ ہے, ساؤتھ ایشیا ٹرمینل ہے, ٹیکسٹائل سٹی پورٹ قاسم پہ آ رہی ہے, اور ڈفرینٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. تو دیر از ڈیفینیٹلی پوٹینشیل از دیئر. آپ کسی بھی کمپنی میں آپ جہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, جہاں پہ ریٹیل ہے, تو وی ہیو لاٹ آف ریٹیلرز کمنگ ان ٹو پاکستان, وی ہیو لاٹ آف مالز کمنگ ان. تو یہ سارے وداؤٹ سپلائی چین سولوشنز دے کی ناٹ ورک. سو وی نیڈ ٹو سی دیٹ اینگل ایز ویل کہ سپلائی چین مینیجر کسی بھی کمپنی کا جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی دیر از اپرچونیٹی, دیر ول بی اے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ آف سپلائی چین اینڈ لاجسٹکس. سو انڈیویجولس کین سی دس اپرچونیٹی. بالکل. اچھا تھوڑا سا دوبارہ سے میں چاہوں گی ہم لوگ نیٹورک کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیں. اس کو کافی بہت ٹائم ہم نے دیکھا بہت زیادہ ہائی لائٹڈ رہا کہ اس کے کنٹینرز کا اور چارجز کے اوپر کافی زیادہ نیگوسیشن اس کے اوپر دیکھنے میں آئی تھی. پر کنٹینر 500 ہم لوگ پاکستان کی طرف سے پرپوزل گیا تھا, بٹ اٹ واز ریڈیوس ٹو 250 لیٹر آن. تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کیش کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ابھی ایک نیڈ آف آر کی اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نیڈ آف آر ہے کہ نیو انڈسٹریز, کوئی جو قدیم انڈسٹریز تھیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو گئی یا اور 2-3 انڈسٹریز ہو گئیں, وہ زیادہ ہیمپر ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں حالات کی وجہ سے, کرنٹ انرجی کرائسس کی وجہ سے. تو اس میں لاجسٹکس کس طرح سے اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے؟ کس طرح سے پاکستان جو ہے اس چیز کی طرف سوئچ اگر کرنا چاہے تو کیش کر سکتا ہے؟ کون سی اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ آئی تھنک پاکستان کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ چارجز ہم لو کر دیں, تو اف یو سی ایز کمپیئر ٹو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جو سری لنکا, جو ہمارے چارجز ہیں دے آر کوائٹ اوکے. وی آر ایوریج. کوئی ہمارے زیادہ بھی چارجز نہیں ہیں جو ہم لوگ جو چارج کرتے ہیں ڈفرینٹ کسٹمرس کے ساتھ. جو ہمارا ریئل ہرڈل ہوتا ہے وہ ہرڈل آف کورس یہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ ہمیں کیونکہ ایسا پرسیپشن ہمیں کریٹ ہو جاتا ہے کہ کسٹمر فائنڈز اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بزنس ان پاکستان, کیونکہ جب مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ آرڈرز ڈیلے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر پاتے وینڈرز جو ہوتے ہیں. اور بالکل پاکستان کی لوکیشن اتنی کروشل اگر ہم دیکھیں تو اگر اس میں لا اینڈ آرڈر کو اگر بہتر کر لیا جائے تو کتنے ٹریڈ روٹس ہم دیکھتے ہیں. پاکستان انفیکٹ ٹریڈ جو انڈیا کے تھرو کر رہا ہے, دبئی کے تھرو کر رہا ہے, ڈفرینٹ ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ اور کنٹریز کو بھی ایکسپینسو پڑتے ہیں. تو آئی تھنک آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان بہتر کر لیتا ہے اور اپنی ایک جو امیج ہے وہ بہتر کر لیتا ہے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر, تو بہت زیادہ بزنس جو ہے ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں امیجر بیسس کے اوپر. آپ خود دیکھیں کہ ان حالات کے اندر پاکستان از پرفارمنگ سو ویل ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس, اور ابھی ان حالات کو اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کر لیں تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. تو پاکستان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے. ان حالات کے اندر بھی وی آر سروائیونگ, ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں اور کسٹمرز کوئی یہاں سے جا نہیں رہا. ایوری ون از ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ دے آر آرڈرنگ, جیسے پہلے دیتے تھے ویسے ہی ان کے آرڈر ہیں, بلکہ آرڈرز اور انکریز ہو رہے ہیں. تو آئی سی کہ ہم جو ہے وہ اس انڈسٹری کو ریویم کی طرف جائیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کریں. وی نیڈ ٹو کنڈکٹ سیمینارز abroad, and of course we need to conduct seminars in local universities, to that will
create a positive image for Pakistan itself. اچھا پاک افغان ٹریڈ کی بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک نیا افغانستان کو ہم دیکھیں ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, اور افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو ساری جو ہماری نیبرنگ اور کنٹریز ہیں, انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, انڈیا از آئنگ آن افغانستان بہت زیادہ, اور پاکستان کا ٹریڈ روٹ اس کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. کس طرح سے پاکستان کو آپ کو لگتا ہے اس ٹائم پہ اس کو کیش کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا جو ٹریڈ پاکستان کی اوپن ہو رہی ہے, پاکستان از obviously eyeing on the bigger market, but India is actually eyeing on the trade routes of Pakistan, and وہ افغانستان کے یہ روٹ جو ہے وہ وایا افغانستان جو وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ کام اس پہ ہونا چاہیے, اور کس طرح سے اس کو پاکستان کو جو وہ کیش کرنا چاہیے؟ پاکستان کو, جیسے میں نے کہا, پاکستان کو چاہیے کہ ٹریڈ ایگریمنٹس کرے افغانستان کے ساتھ اور نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. بالکل ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے, آف کورس ہمیں جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا اسی طریقے سے. لیکن اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹریڈ ایگریمنٹس کیوں نہیں ہو رہے جو پہلے ہوتے تھے, اب ہونے چاہیے وہ ایگریمنٹس. آئی تھنک وہ نیڈ آف دی آر ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن بھی ہے, ہوتی نظر آتی ہے. ہم لوگ بھی بہت کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے جو ایجوکیٹ کرنے کی, لیکن وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. گورنمنٹ از ایکچولی لیکنگ آن دیئر پارٹ, اور اپنا رول جو ہے وہ ابھی یہاں پلے نہیں کر رہی ہے. اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوں گے تو ڈسکس کریں گے. اگر ہم نے یہ اپرچونیٹی جو وہ لوز کر جاتے ہیں, اگر پاکستان جو اپرچونیٹی یوز کر جاتا ہے, اور یہ کانٹریکٹس یا پھر یہ چیز اور کسی کنٹری کو چلی جاتی ہے, پھر اوور آل پلاننگ میں نیگلیجنس اگر دکھائی جاتی ہے, تو کتنا برا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ اس کا تو کافی, ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے سالوں میں کتنا برا امپیکٹ ہوا ہے کہ پاکستان میں اتنا کچھ, میں جیسے کہہ رہا ہوں بار بار کہ اتنا پوٹینشیل ہے یہاں پہ اس ملک کے اندر, کہ ہمیں صرف رائٹ پیپل آن دا رائٹ پلیس کرنے, اور آئی ایم ٹیلنگ یو دیر ول بی اے ریولیوشن ان دس انڈسٹری as well as in the economy of Pakistan. We just need to have the right people at the right place. بالکل. اچھا ٹریڈ کو آپ کس طرح سے دیتے ہیں؟ بیکاز obviously جب ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو لاجسٹکس اس کا بہت ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ بنتا ہے, بہت سی ڈائریکٹ امپیکٹ لاجسٹکس کے اوپر آتا ہے. ٹریڈ کو کس طرح سے فروغ دی جانی چاہیے؟ ٹریڈ اوور آل پاکستان کے بھی کرنٹلی ٹریڈ جو ہے ود ان پاکستان آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, لوکل ٹریڈ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کتنا کام ہو رہا ہے یہاں پر, اور بزنس کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بزنس کتنا کام چل رہا ہے, کیونکہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. جی, پاکستان کے اندر یہ ہے کہ دیر از لاٹ آف تھنگس ہیپننگ رائٹ ناؤ ود ان پاکستان, and of course when we are doing exports and imports, everything is working very fine as far as businesses are concerned. The only issue we face when we do the processes which we ہمارے جو ہرڈلز ہوتے ہیں وہ یا تو کسٹم کلیئرنس کی طرف ہوتے ہیں, یا یہاں سے جو ہمیں ڈفرینٹ بیوروکریٹک اسٹائل کے تھرو ہمیں جو پروسیس جو ہرڈلز آتے ہیں وہ تو ہرڈلز ہوتے ہی ہیں. اب ہمارا جو کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کس طرح اسٹریم لائن کر کے چلائیں. اب پاکستان کے اندر جب آپ لوکل مارکیٹ کی بات کرتی ہیں تو لوکل مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس ایک ٹیلی کام سیکٹر ہے جو کہ جہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے, اور پاکستان کی جو لاجسٹکس کمپنیز ہیں دے بیسکلی دے لیک آن اٹ. بہت کم لاجسٹک کمپنیز ہوں گی جو سولوشن سیل کرتی ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم وی گو آن ٹو دا سولوشن سیل ایون ان دا لوکل مارکیٹ ایز ویل ایز ابراڈ. تو دونوں وی نیڈ ٹو ورک آن دا سولوشن سیل, دیٹ از مائی فوکس. سو اب پاکستان کے اندر وہ چیز لیک کرتی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو ہیو ایکسپرٹس ان ٹو دا کمپنیز. ہمیں جو باہر سے جو ٹیلنٹ ہے جو یہاں سے جا چکے ہیں پاکستان چھوڑ کے, کیونکہ دیر از اے بہت میسو برین ڈرین ہو چکا ہے, تو جو سپلائی چین اور لاجسٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں دے نیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. آف کورس جب ظاہر ہے ساری لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی تو آف کورس دے ول کم بیک اینڈ دے ول they will stay in Pakistan. تو وہ چیز ہے. وجیدین صاحب, ریلوے کی پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بیکاز ابھی اگر ہم کرنٹلی ریلوے کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو اب جو پیسنجر ٹرانسپورٹیشن اس کو بھی کیٹر نہیں کر پا رہی ہے, تو فریٹ چارجز کو, فریٹ ٹرانسپورٹیشن کو کس طرح سے کیٹر کر سکتی ہے, اگر اس کے اندر انویسٹمنٹ کس طرح سے اٹریکٹ کی جاتی ہے؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کافی ٹائم سے ہم نے ڈسکس کیا لیونگ اسائڈ دی پولیٹیکل انٹرسٹ ان اٹ, اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتا ہے ریلوے کو. اگر کوئی انڈسٹری چاہے یا کوئی باہر کی کنٹری چاہے یا پھر انویسٹمنٹ ہاؤس ہب چاہے تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس کے اندر لا سکتے ہیں, بہت پروفیٹیبل بھی ایونچولی اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. آئی تھنک جو ملک ہیں جیسے ملیشیا ہے, تھائی لینڈ ہے, اور انڈونیشیا ہے, اور جاپان اور سنگاپور, ان کی جو کمپنیز ہیں جنہوں نے یو اے کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے ریلویز کے اندر, کیونکہ وہ ایک نیٹ ورک انہوں نے جو بنایا, اٹس اے اسٹیٹ آف آرٹ نیٹ ورک آف ریلویز. تو وی کین ٹارگیٹ دوز کمپنیز. وی نیڈ ٹو بیسکلی سیل اوور کنٹری اینڈ ٹیل دیم دیٹ دیر از اے ہیوج انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ان پاکستان. سو دس از سم تھنگ which we need to be developed because it's hampering the logistic industry very badly probably. I think اگر overall discussion کو conclusion کی طرف لے کے جاتے ہیں تو this is one of the reasons کہ ابھی logistics اتنا اچھا جس لیول پہ perform کر سکتا
لگتا ہے ود ان پاکستان وہ پرفارم جو نہیں کر پا رہا ہے. جی یہ ایک ون آف دا ریزنز ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلویز کو اگر ہم امپروو کر دیں, ہم اپنی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور ان لینڈ ٹرانسپورٹیشن جو ڈفرینٹ راؤٹس ہیں اس کی ایک ٹریکنگ آن لائن ٹول بنا لیں. ہمیں ٹریکنگ ڈیوائس نہیں چاہیے, ہمیں اس ٹرک کی بیسکلی ویزیبلٹی چاہیے جو یہاں پہ لیگ کرتی ہے. تو کسٹمر کو یہ چیز چاہیے, ان کو سپلائی چین کی ویزیبلٹی چاہیے جو پاکستان میں لیگ کرتی ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ وجید الدین صاحب پروگرام میں آپ تشریف لانے کے لیے اور اپنے ویلیبل انپٹ جو ہمیں یہاں پرووائڈ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ, تھینکس فار انوائٹنگ می. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے وہ اپنا اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے لیے میں آپ لکھ سکتے ہیں feedback@businessplusTV.pk پر. وجیہ خان کو اور بزنس لنچ کی پوری ٹیم کو یہاں پہ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.